صبح عاشور 10 محرم کی صبح کربلا کی سرزمین پر سورج طلوع ہوتا ہے، مگر یہ کوئی عام صبح نہیں، یہ وہ دن ہے جس دن انسانیت کا سر فخر سے بلند ہوا، یزیدیت کی ظلمت کے مقابلے میں حسینیت کا چراغ جل اٹھا۔ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی آخری تیاری۔ امام حسین علیہ السلام خیموں کے باہر آتے ہیں، چہرے پرسکون، آنکھوں میں صبر اور دل میں تسلیم۔ حضرت زینب، سکینہ، رباب، ام سجاد، سب کے دل لرز رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، آج اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ قرآنی آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 162 ترجمہ: کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایک کے بعد ایک شہادت۔ امام حسین علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا۔ ان کے بیٹے علی اکبر میدان میں جانے کی اجازت لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اس جوان کو میں تیرے دین کے لیے دے رہا ہوں۔ علی اکبر کی آواز آتی ہے، بابا مجھے پیاس لگی ہے۔ امام فرماتے ہیں، بیٹا جلد ہی نانا کے ہاتھوں جامِ کوثر نصیب ہوگا۔ وہ شہید ہوتے ہیں۔ امام ان کے لاشے پر بیٹھ کے روتے ہیں۔ 13 سالہ قاسم، حسن علیہ السلام کے بیٹے، حسین علیہ السلام کے بھتیجے، تلوار سنبھالے فرماتے ہیں، چچا جان، میں بھی اپنی جان نانا کے دین پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے گلے لگا کر اجازت دی۔ میدان میں دشمن نے انہیں چور چور کر دیا۔ قاسم کی شہادت پر آسمان بھی رویا۔ امام حسین علیہ السلام ان کا لاشا چادر میں لپیٹ کر لائے۔ بی بی زینب کے پھولوں کی قربانی اونو محمد کی۔ حضرت اونو محمد، جنہیں بی بی زینب اپنے ہاتھوں سے جہاد کے لیے بھیجتی ہیں، فرماتی ہیں، میرے بھائی حسین کا ساتھ دو، اپنی ماں کی طرف سے یہ قربانی ہے۔ دونوں کم سن مگر غیرت میں کامل میدان میں جاتے ہیں، یزیدیوں کے سامنے للکارتے ہیں۔ دشمن نے بے رحمی سے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا۔ جب لاشیں آئے، زینب نے سر جھکایا، نہ آنکھیں نم کیں، صرف اتنا کہا، شکر ہے مولا۔ زینب نے بھی کربلا میں قربانی پیش کی۔ عباس علیہ السلام، وفادار، وفا کا علمدار۔ عباس علم اٹھاتے ہیں، مشک ہاتھ میں لیتے ہیں، فرات پہنچتے ہیں، پانی ہاتھ میں آتا ہے، مگر فرماتے ہیں سکینہ پیاسی ہے، عباس کیسے پیے؟ واپسی پر بازو کٹتے ہیں، تیر مشک میں لگتا ہے، مشک ٹوٹتی ہے، شہید ہو کر آواز دیتے ہیں، بھیا حسین۔ عباس نے وفا نبھا دی۔ امام حسین نے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت علی اصغر کی عظیم قربانی۔ 6 ماہ کا بچہ امام حسین نے میدان میں اٹھایا، فرمایا، اس معصوم کو پانی دو، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ یزید کے سپاہی نے تیر مارا، حرملہ کا تیر علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا۔ پیوست ہونا تھا، امام نے آسمان کی طرف خون اچھالا، خدایا یہ قربانی بھی قبول فرما۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یقیناً اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے جنت ہے۔ اب کربلا کی زمین پر صرف ایک مرد باقی ہے، حسین علیہ السلام، نبی کا نواسہ، وہ جو سرپا قرآن ہے۔
یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، امام زخمی، پیاسے، تنہا، لیکن سر نہیں جھکایا۔ امام نے آخری سجدہ کیا، یا اللہ، میں نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یا اللہ، حسین علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما۔ شمر ملعون نے سجدے میں امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگائی۔ سکینہ بھاگتی ہے، زینب بچوں کو سنبھالتی ہے، رباب علی اصغر کا خالی گہوارہ اٹھا کر رو رہی ہیں۔ کربلا کی زمین پر ہر قدم پر ظلم کی داستاں ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 227، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور وہ ظالم جان لیں گے کہ وہ کس انجام کو پہنچیں گے۔ آج کے لیے کربلا کا پیغام۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے، باطل کتنا بھی بڑا ہو، حق سے جیت نہیں سکتا۔ دین پر سمجھوتا نہ کرو، چاہے جان چلی جائے۔ ظلم کے خلاف اٹھنا ہی حسینی طرز فکر ہے۔ زینب کا صبر، عباس کی وفا، حسین علیہ السلام کی قربانی، یہی دین کی اصل روح ہے۔ اختتام اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ، ہمیں حسین علیہ السلام کا سچا پیروکار بنا، ہماری اولاد میں قاسم جیسا غیرت ہو، ہمارے دل عباس جیسے وفادار ہوں، ہماری بیٹیاں زینب جیسی صبر والی ہوں۔ یا اللہ، جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں بھی کربلا والوں کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر یزیدیت کا سایہ نہ پڑنے دینا، ہمیں سچ پر مرنے کی ہمت دے دینا، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ساقیِ کوثر پینا نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔